أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه۔ عید الفطر ہم مسلمانوں کے لیے سامعین کرام مسرت و شادمانی کا دن ہے، کیونکہ رمضان المبارک کی روحانی بہاروں کے اختتام کے بعد عید کا یہ دن طلوع ہوتا ہے۔ رمضان المبارک برکتوں، رحمتوں اور بخششوں کا مہینہ ہوتا ہے۔ اسی ماہ مبارک میں امت مسلمہ کو قرآن عظیم کا تحفہ عظیم عنایت ہوا تھا، جس نے عرب کے صحرا نشینوں کو اقوام عالم کی صف اول میں لا کھڑا کیا۔ نہ صرف انہیں ان کی تقدیر کا مالک بلکہ عالم انسانیت کا معلم بھی بنا دیا۔ واضح رہے کہ ہر مذہب کے پیروکار مثلاً ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، پارسی اور مجوسی سال میں کوئی نہ کوئی تہوار مناتے ہیں۔ ہجرت سے پہلے اہل یثرب بھی 2 تہوار منایا کرتے تھے، لیکن ان کے جشن منانے کا انداز اسلامی طریقہ سے نہ صرف یکسر مختلف تھا بلکہ متضاد بھی تھا۔ ان کے تہواروں کے موقع پر طرح طرح کی لڑائی جھگڑے اور بعض دیگر قباحتیں پیدا ہو جایا کرتی تھیں۔ ہجرت کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مدینہ کے ان تہواروں پر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار فرماتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان دونوں تہواروں کے بدلے میں تمہیں 2 بہترین تہوار دیے ہیں، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عید الفطر سامعین کرام
یکم شوال کو بڑے جوش و خروش کے ساتھ منائی جاتی ہے۔ یہ دن بلا شبہ نہ صرف ایک خوشی کا دن بلکہ ایک لحاظ سے یوم تشکر بھی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں نہ صرف ہم پر روزے فرض کیے بلکہ انہیں رکھنے کی توفیق بھی عنایت فرمائی۔ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اطاعت خدا بندی کے علاوہ عبادت و ریاضت کے مواقع بھی فراہم کیے۔ عید کے لغوی معنی سامعین کرام ایسی مسرت، خوشی اور جشن کے ہیں جو لوٹ کر بار بار آئے۔ فطر کے معنی روزہ کھولنے کے ہیں، لہذا عید الفطر وہ انعام خداوندی ہے جو امت مسلمہ کو رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں والے مہینہ کے اختتام پر عطا ہوتا ہے۔ بعض علماء کرام اسے عید اس لیے بھی کہتے ہیں کیونکہ اس دن نیک بندے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا اظہار کرتے ہیں۔ بہرحال اپنا ایک انداز ہے سوچ کا۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، عید دراصل ایک مقدس اور مبارک دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کے بندے نفسی مجاہدہ سے سرخ روح ہو کر الہی بارگاہ میں اپنی عبودیت کی تکمیل کرتے ہیں۔ عید کے دن کے لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، یہ خوشی ہے روزہ داروں کے لیے، روزے جو گئے ان کی رسید آئی ہے۔ عید کا یہ انعام اللہ تعالیٰ نے بطور خاص ان لوگوں کے لیے مقرر فرمایا ہے جو متقی ہیں، وہ جو پرہیزگار ہیں اور دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں، وہ جو رضائے الہی اور علم و معرفت کے حصول کے لیے راتوں کو قیام اور دن کو روزے رکھتے ہیں۔ عید کے مبارک دن کا آغاز اللہ تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہو کر نماز عید کی شکل میں کیا جاتا ہے۔ عید الفطر کی نماز کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ ہم عید کی 2 رکعت نماز بطور شکرانہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کی برکات، نعمتوں اور فیوز سے نوازا۔ روزوں کے دوران ہمیں بھوک پیاس کی شدت برداشت کرنے کی طاقت عطا فرمائی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے اور سننے کی توفیق سے نوازا۔ روزہ داروں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ کلمات ہمیں خبر دیتے ہیں کہ انسان روزہ صرف اپنے مالک کو خوش کرنے اور خود اپنی روحانی سکون اور اپنے اطمینان قلب کے لیے رکھتا ہے۔ مسلمان عید الفطر کے دن آپس میں خوشی سے گلے ملتے ہیں، ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے ثابت ہے کہ وہ آپس میں عید ملتے وقت ایک دوسرے کو فرمایا کرتے تھے کہ تقبل للہ منا و منکم۔ رشتہ داروں اور دوست احباب کی خوب آؤ بخت کی جاتی ہے، طرح طرح کے پکوان تیار کیے جاتے ہیں۔ محبت اور خوشی کے جذبے سے سرشار لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں کھانا بھیجتے ہیں۔ بچے، بوڑھے، جوان اور عورتیں رنگ برنگے نئے لباس زیب تن کرتی ہیں اور جگہ جگہ خوشیوں کے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں۔ واضح رہے کہ عید کے دن خوشی مناتے ہوئے ہمیں ہر قسم کے لغو کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ عید کی یہ خوشیاں مختلف علاقوں میں اپنے مختلف رسم و رواج اور مختلف طریقوں سے منائی جاتی ہیں۔ بہرحال اس دن سارے مسلمان مذہبی جوش و خروش سے لبریز ہوتے ہیں اور عید کی نماز کے عظیم اجتماعات منعقد ہوتے ہیں۔ عید کے روز غسل کرنا، خوشبو لگانا اور اچھا لباس پہننا سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور عید کے روز روزہ رکھنا حرام ہے۔ عید الفطر کے روز بطور خاص بچوں کو عیدی دی جاتی ہے اور انہیں سیر و
تفریح بھی کروائی جاتی ہے۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، رمضان المبارک کا برکتوں والا ماہ مبارک اپنے اندر رحمتوں، مغفرتوں اور خلاصی جہنم کے حکم نامے لیے ہم سے جدا ہو چکا ہے۔ اب روزہ داروں کے لیے خوشخبری ہے، جنہوں نے ماہ سیام میں خوب عبادت کی اور اس کی برکات اور فضائل سے فیض یاب ہوئے۔ اس مبارک مہینہ میں جتنی بابرکت راتیں تھیں، اتنی مبارک راتیں شاید ہی کسی اور مہینہ کی ہوں، اور پھر ان سب مبارک راتوں کا مجموعہ شب عید الفطر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ رحیم و کریم اس ماہ کی تمام راتوں سے بڑھ کر سخی اور فیاض ہو کر اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے۔ رمضان المبارک کی تمام راتوں میں جتنی مغفرت رب کریم روزہ داروں کی کرتا ہے، اتنی اور اس سے کہیں بڑھ کر مغفرت اس ایک رات یعنی عید الفطر کی رات میں کرتا ہے۔ اس رات کو لیلۃ الجائزہ یعنی بدلہ دینے کی رات کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ روزہ داروں کو ماہ رمضان کی محنت، صبر، عبادات اور ریاضت کا بدلہ عطا فرماتا ہے۔ واضح رہے کہ یہ بدلہ، یہ ریوارڈ اس طرح عطا کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے، اب تم بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ سامعین کرام، افسوس ہے اس شخص پر جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا اور اس میں اپنی مغفرت نہ کروائی اور نہ ہی جہنم سے خلاصی کا پروانہ حاصل کیا۔ لیلۃ الجائزہ عید الفطر کی رات کی فضیلت کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات سے لیا جاتا ہے، اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ رحمان و رحیم فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے۔ وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں، راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے جسے جنات اور انسان کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے، پکارتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، اس کریم رب کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے اور بڑے بڑے قصور معاف کرنے والا ہے۔ سامعین کرام، بعد ازاں جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے دریافت فرماتا ہے، کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، ہمارے معبود اور ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری دے دی جائے۔ اس پر رب العزت فرماتا ہے، اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے انہیں یعنی روزہ داروں کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے، اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، میری عزت و جلال کی قسم، آج کے دن اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے عطا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں پر ستاری کرتا رہوں گا، انہیں چھپاتا رہوں گا۔ میری عزت و جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا نہیں کروں گا۔ بس اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو ملتا ہے خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں۔ اے برادران اسلام، مذکورہ حدیث میں
عید کی رات کو انعام کی رات سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس رات میں بزرگ و برتر رب کی طرف سے اپنے بندوں کو انعام و اکرام سے نوازا جاتا ہے، لہذا بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ شب عید الفطر کی بے حد قدر کریں اور اس رات عبادت میں مشغول رہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ثواب کی نیت سے دونوں عیدوں کی راتوں میں جاگے اور عبادت میں مشغول رہے، اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن سب کے دل مر جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص 5 راتوں میں عبادت کے لیے جاگے گا، اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ نمبر 1، لیلۃ الترویہ یعنی 8 ذی الحجہ کی رات۔ نمبر 2، لیلۃ العرفہ، یہ 9 ذی الحجہ کی رات ہے۔ نمبر 3، لیلۃ النحر، یہ 10 ذی الحجہ کی رات ہے۔ نمبر 4، لیلۃ الجائزہ، عید الفطر کی رات۔ اور نمبر 5، لیلۃ القدر۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، عیدگاہ سے واپسی کا سفر دوسرے راستے سے کیا جائے۔ جس راستے سے عیدگاہ آئے تھے اس راستے سے واپس نہ جائیں۔ یہ عمل بھی مسنون اور مستحب ہے، کیونکہ ہر گلی اور ہر راستے میں کھڑے ہو کر فرشتے اہل ایمان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ خاکسار نے شروع میں سورۃ البینہ کی آیات نمبر 8 اور 9 کی تلاوت کی تھی، جن کا ترجمہ اس طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، یہی ہیں وہ جو بہترین مخلوق ہیں۔ ان کی جزا ان کے رب کے پاس ہمیشہ کی جنتیں ہیں، جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، وہ ابد الآباد تک ان میں رہنے والے ہوں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہو گئے۔ یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ سامعین کرام، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ساتھ وہ اعمال صالحہ بھی بجا لائے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نہ صرف کلمہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا، بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر بھی ایمان لائے۔ کلمہ پڑھنے کے علاوہ یہ مومن اللہ تعالیٰ، فرشتوں، کتابوں، رسولوں، آخرت یعنی قیامت کے دن اور تقدیر کے خیر و شر یعنی قضاء و قدر پر بھی ایمان لائے۔ ایمان کے علاوہ ان مومنوں نے اللہ تعالیٰ کی عنایت کردہ طاقتوں کے مطابق دیگر ارکان اسلام پر عمل کرنے کی بھی کوشش کی، یعنی نماز کو بھی قائم کیا، زکوٰۃ بھی دی، رمضان المبارک کے روزے بھی رکھے، اور جس کسی کو توفیق نصیب ہوئی تو وہ حج بیت اللہ کے لیے بھی گیا۔ یہ وہ مومنین ہیں جن کے متعلق اللہ فرماتا ہے کہ یہ خیر البریہ، یعنی یہ بہترین مخلوق ہیں۔ اور پھر انہی کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اپنے رب سے راضی ہو گئے۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، امت محمدیہ کی موجودہ حالت پر کچھ عرض کرنے سے پہلے خاکسار یہ عرض کرنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورۃ التوبہ، سورۃ الفتح اور سورۃ الصف میں غلبہ اسلام کا 3 دفعہ وعدہ فرمایا ہوا ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کرے۔ گو مشرکوں کو یہ بات بہت ہی بری لگے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت عالم اسلام کی کیا حالت ہے؟ اس وقت مسلم امہ کی جو جہالت اور اس کی جو کرتوتیں ہیں، کیا یہ امت مل کر بھی دین اسلام کو باطل ادیان پر غالب کر سکتی ہے؟
ہرگز ہرگز نہیں۔ یہاں پر وہی سوال پیدا ہوتا ہے جیسا کہ بقول شاعر، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ لیکن میں کیا کروں سامعین کرام، دکھ کی بات ہے، لیکن اسے کہنے کے بغیر میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ لیکن اے برادران اسلام، یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ وعدہ بہرحال اٹل ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ وعدہ ضرور پورا ہوگا۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ دین اسلام کے غلبے کا یہ وعدہ کس طرح پورا ہوگا، یا دور حاضر کی مناسبت سے یہ کس طرح پورا ہو سکتا ہے۔ اے میرے بھائیوں، واضح رہے کہ دین اسلام ادیان باطلہ پر توپ یا تلوار سے غالب نہیں آ سکتا۔ تمام عالم اسلام مل کر بھی طاقت کے ساتھ دین اسلام کو دنیا پر غالب نہیں کر سکتے۔ دین اسلام کے مخالفوں کے پاس وہ دنیاوی طاقت اور اسلحہ اور علوم ہیں جس کا عالم اسلام کے پاس عشر عشیر بھی نہیں۔ آج کل آپ سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں کہ فلسطین کے علاقے میں جنگ ہو رہی ہے۔ 23 دنوں کی جنگ میں صرف 55 اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے، جبکہ اس کے بالمقابل 1200 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں 250 سے زیادہ بچے شامل ہیں۔ کل کی ایک اخباری خبر کے مطابق فلسطینی شہداء کی تعداد 2100 سے بھی تجاوز کر چکی ہے۔ اگر یہ اخباری خبر غلط ہو تو پھر دروغ بر گردن میں راوی۔ اسرائیل کے اس بے رحمانہ اور بہیمانہ قتل عام پر پوری امت مسلمہ خاموش بیٹھی ہوئی ہے۔ اسلامی ممالک کی تنظیم OIC بھی چپ کا روزہ رکھ کر بیٹھی ہوئی ہے۔ جناب محمد اقبال صاحب نے اسی نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ سامعین کرام، عالم اسلام کے بالمقابل اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک ہے جس کا کل رقبہ 20,770 مربع کلومیٹر ہے۔ حالانکہ اسرائیل کے بالمقابل عالم اسلام کا رقبہ جو ہے غالباً شاید 10 ملین مربع کلومیٹر سے بھی زیادہ ہو، اور یہ عالم اسلام 56 ملکوں پر پھیلا ہوا ہے۔ دوسری بات یاد رکھیں کہ اسرائیل کی آبادی 81 لاکھ ہے اور عالم اسلام 1.5 ارب سے بھی زیادہ ہے۔ تیسری بات یہ نوٹ کریں کہ اسرائیل کا اپنے دفاع پر سالانہ خرچ $15 ارب ہے، جبکہ عالم اسلام اس کے مقابل پر اپنے دفاع پر سالانہ تقریباً $50 ارب خرچ کرتا ہے۔ نمبر 4، یہودی نوبل پرائز ونرز کی تعداد 150 سے زیادہ ہے، جبکہ عالم اسلام میں صرف 10 ہیں، اور ان میں بھی احمدی مسلمان ماہر طبیعت ڈاکٹر عبدالسلام کو عالم اسلام میں گنا ہی نہیں جاتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو امت اپنے اندر اس طرح پھٹی ہوئی ہو کہ وہ نہ صرف اپنے بھائیوں کو ہی دائرہ اسلام سے باہر نکالتی پھرے، بلکہ آپس میں بھی باہم دست و گریباں ہو، جس میں تعصب اور جہالت کی کوئی انتہا ہی نہ ہو، ایسی امت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جناب محمد اقبال صاحب کہتے ہیں، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نثارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تم مسلمان بھی ہو۔
کیا ایسی امت مرحومہ اور اس کے علماء دین اسلام کو ادیان باطلہ پر سامعین کرام غالب کر سکتے ہیں؟ ہرگز ہرگز نہیں۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا اپنے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین اسلام کی فتح اور غلبے کا جو وعدہ ہے، یہ اٹل وعدہ ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ وعدہ کس طرح پورا ہوگا؟ کیا دین اسلام ادیان باطلہ پر توپ یا تلوار سے غالب آئے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اسرائیل اور فلسطین کی 23 روز کی جنگ کا حال آپ سب کے سامنے ہے۔ پھر وہی سوال کہ دین اسلام کی فتح اور غلبے کا یہ وعدہ کس طرح پورا ہوگا اور کس کے ذریعے پورا ہوگا؟ اس کا جواب خاکسار بعد میں بتائے گا۔ پہلے میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے آگے یہ پیش گوئی فرمائی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ان ابن عباس رضی اللہ عنہ مرفوعا قال لن تہلک امۃ انا فی اولیہا و عیسی ابن مریم فی آخرہا والمہدی وسطہا۔ یہ کنز الاعمال 187/2، جامعہ صغیر 104/2 اس کا یہ حوالہ ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ امت ہرگز ہلاک نہیں ہو سکتی جس کے شروع میں اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم اور درمیان میں مہدی ہوں گے۔ میں نے ابھی صرف یہ ایک حدیث پڑھی ہے، اس جیسی اور احادیث بھی صحیح ستہ میں موجود ہیں۔ تو بہرحال آنسم نے اپنے بعد 2 وجودوں کا ذکر فرمایا، خبر دی۔ ایک امام مہدی علیہ السلام کا ذکر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور ایک مسیح عیسیٰ ابن مریم کا۔ ثانیاً سامعین کرام، امت میں اہل سنت اور شیعہ مفسرین کا اس امر پر اتفاق ہے کہ سورۃ توبہ، سورۃ صف اور سورۃ فتح کی آیت هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون میں جس غلبہ دین کا ذکر ہے، یہ غلبہ دین مسیح عیسیٰ ابن مریم کے وقت میں ہوگا۔ اور اس کا حوالہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں، تفسیر مجمع البیان فی تفسیر القرآن جلد 5 صفحہ 24، اور دوسری تفسیر جو ہے تفسیر مظہری جلد 4 صفحہ 195۔ ثالثاً یہ بات بھی یاد رکھیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق مسیح عیسیٰ ابن مریم سے مراد موسوی مریم علیہ السلام کا ذکی غلام، جس کا نام اللہ تعالیٰ نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رکھا تھا، اور وہ جو بن باپ پیدا ہوا تھا وہ مراد نہیں ہے، کیونکہ وہ تو کلو نفس ذائقۃ الموت کے مطابق دنیا میں اپنی زندگی گزار کر جا چکے ہیں، بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی میں بیان فرمودہ مسیح عیسیٰ ابن مریم سے مراد امت محمدیہ میں کسی مریمی وجود کی دعا کے نتیجے میں پیدا ہونے والا کوئی روحانی وجود، جس کو اللہ تعالیٰ نہ صرف ذکی غلام قرار دے گا، اور اس کی موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم سے شدید مماثلت اور مشابہت کی وجہ سے اس کا روحانی نام مسیح عیسیٰ ابن مریم بھی رکھے گا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم سے مراد کوئی محمدی مریم کا ذکی غلام ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کی جناب سے مسیح عیسیٰ ابن مریم ہونے کا روحانی نام پائے گا۔ رابعاً یہ بھی واضح رہے، اور میں یہ بات بطور خاص اہل پاکستان سے کہتا ہوں، کہ پاکستانی انقلاب یا پاکستانی ترقی بھی دراصل اسی دین اسلام کے غلبہ کے ساتھ وابستہ ہے۔ آپ بھول جائیں کہ کوئی لیگ یا کوئی جمعیت یا کوئی تحریک پاکستان میں کوئی انقلاب لائے گی جس سے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کا پاکستان ایک عظیم فلاحی ریاست بنے گا۔ ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ممکن ہوتا
تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کسی پیش گوئی میں اس سیاسی جماعت یا اس سیاسی لیڈر کی بشارت دیکھ کر گئے ہوتے، لیکن ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد صرف حضرت امام مہدی اور حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کے نزول کی خبر دی ہوئی ہے۔ اور یہ بھی واضح رہے کہ امت محمدیہ میں مسیح عیسیٰ ابن مریم کا نزول آسمان سے باجسم انسی نہیں ہونا، بلکہ وہ امت محمدیہ کا ہی ایک فرد ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امتی فرد کی حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم ناصری علیہ السلام سے شدید مماثلت اور مشابہت کی وجہ سے اسے مسیح عیسیٰ ابن مریم قرار دیا ہوا ہے۔ خامساً، اے میرے مسلمان بھائیوں، اب میں گزشتہ سوال کے جواب کی طرف آتا ہوں جو شروع میں نے اٹھایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی وعدہ کے مطابق دین اسلام کا ادیان باطلہ پر کس طرح غلبہ ممکن ہوگا، یا یہ غلبہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے۔ اس سلسلہ میں جواباً گزارش ہے کہ آپ کو واضح رہے کہ آج کا دور کلمی جہاد کا دور ہے۔ آج کا زمانہ علمی اور نظریاتی جنگ کا زمانہ ہے۔ اب 21ویں صدی میں ایٹم بموں کی نہیں بلکہ علمی نظریات کی جنگ ہوگی۔ میرا ایمان اور یقین ہے کہ اس جنگ کا میدان خشکی اور تری کی بجائے علمی درس گاہیں ہوں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس نظریاتی جنگ میں دین اسلام ادیان باطلہ پر فتح اور غلبہ پائے گا۔ سامعین کرام، جس طرح اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تشریح و توضیح کے لیے اسحاق نیوٹن کے ہاتھ میں عالمگیر کشش ثقل یونیورسل گریویٹیشنل لا جو ہے اس کے ہاتھ میں بطور چابی تھمایا تھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آج حضرت امام مہدی و مسیح موعود اسلام کے موعود ذکی غلام یا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو جس مسیح عیسیٰ ابن مریم کی بشارت دی ہوئی ہے، اس موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم کے ہاتھ میں دین اسلام کی فتح اور غلبہ، دین اسلام کی فتح اور ظفر اور مکمل غلبہ کے لیے ایک اعلیٰ انتہائی ہمگیر نظریہ ورچو از گاڈ کی چابی تھمائی گئی ہے، جس کے آگے دنیا کی سب اقوام علمی طور پر انشاءاللہ تعالی گھٹنے ٹیک دے گی۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، اٹھو اور خاکسار کے اس دعوے کی آزمائش کر کے دیکھو۔ یہی وہ الہی نظریہ ہے، یہی وہ ام النظریات اور موعود فتح اور ظفر کی کلید ہے جو تمام باطل نظریات کو انشاءاللہ تعالی کھا جائے گی۔ یہ دعا ہی کا تھا معجزہ کے عصا، ساحروں کے مقابل بنا اژدہا، آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا، سحر کی ناگنوں کو نگل جائے گی۔ ایک صدی قبل حضرت امام مہدی علیہ السلام نے امت کی اسی حقیقت کی طرف اس طرح رہنمائی فرمائی تھی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اب وہ دن نزدیک آتے ہیں کہ جو سچائی کا آفتاب مغرب کی طرف سے چڑھے گا اور یورپ کو سچے خدا کا پتہ لگے گا، اور بعد اس کے توبہ کا دروازہ بند ہوگا، کیونکہ داخل ہونے والے بڑے زور سے داخل ہو جائیں گے اور وہی باقی رہ جائیں گے جن کے دل پر فطرت سے دروازے بند ہیں اور نور سے نہیں بلکہ تاریکی سے محبت رکھتے ہیں۔ قریب ہے کہ سب ملتیں ہلاک ہوں گی مگر اسلام، اور سب حربے ٹوٹ جائیں گے مگر اسلام کا آسمانی حربہ، کہ وہ نہ ٹوٹے گا اور نہ کند ہوگا جب تک دجالیت کو پاش پاش نہ کر دے۔ وہ وقت قریب ہے کہ خدا کی سچی توحید، جس کو بیابانوں کے رہنے والے اور تمام تعلیموں سے غافل بھی اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، ملکوں میں پھیلے گی۔ اس دن نہ کوئی مصنوعی کفارہ باقی رہے گا اور نہ کوئی مصنوعی خدا، اور خدا کا ایک ہی ہاتھ کفر کی سب تدبیروں کو باطل کر دے گا، لیکن نہ کسی تلوار سے اور نہ کسی بندوق سے، بلکہ مستعد روحوں کو روشنی عطا کرنے سے اور پاک دلوں پر ایک نور اتارنے سے۔ تب یہ باتیں جو میں کہتا ہوں
سمجھ میں آئیں گی۔ مجموعہ اشتہارات جلد 2 صفحہ 304 تا 305۔ اے برادران اسلام، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کے مطابق 1 صدی قبل حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے وجود پاک اور مقدس میں ہو چکا ہے، اور وہی محمدی مریم تھیں، یعنی محمدی موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم کی روحانی ماں۔ انہوں نے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم ناصری علیہ السلام کے متعلق اپنے منظوم کلام میں اس طرح فرمایا تھا: کیوں نہیں لوگوں تمہیں حق کا خیال، دل میں اٹھتا ہے میرے 100 ابال، ابن مریم مر گیا حق کی قسم، داخل جنت ہوا وہ محترم، مارتا ہے اس کو فرقہ سر بسر، اس کے مر جانے کی دیتا ہے خبر، وہ نہیں باہر رہا اموات سے، ہو گیا ثابت یہ 30 آیات سے، کوئی مردوں سے کبھی آیا نہیں، یہ تو فرقان نے بھی بتلایا نہیں، عہد شد از کردگار بے چگوں، غور کن در انہم لا یرجعون۔ اے برادران اسلام، بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ امت نے حضرت امام مہدی حضرت مرزا غلام علیہ السلام کا نہ صرف انکار کیا بلکہ آپ کے خلاف علماء اسلام نے کفر کے فتوے بھی صادر کیے۔ مزید برآں علماء امت نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی وفات مسیح عیسیٰ ابن مریم کے نظریے کا بھی انکار کر دیا، اور وہ آج تک اپنے زوم میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم پیش گوئی کے مطابق حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم ناصری علیہ السلام کے آسمان سے باجسم انسی نزول کے باطل عقیدے پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے وفات مسیح عیسیٰ ابن مریم کے نظریوں کو جھٹلا کر وہ نہ صرف خود گمراہ ہوئے ہیں بلکہ آج تک پوری امت محمدیہ کو بھی گمراہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ محمدی مریم یعنی امام مہدی حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو اس دنیا سے گزرے ہوئے 106 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ میرا علماء امت سے سوال ہے کہ کیا حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے بعد آپ کے حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کے عقیدہ کے مطابق حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آسمان سے اپنے جسمانی وجود کے ساتھ کیا نازل ہو گئے ہیں؟ ہرگز نہیں، اور نہ ہی آئندہ قیامت تک وہ نازل ہوں گے، کیونکہ وہ تو وفات پا چکے ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کے مطابق امت محمدیہ میں نزول فرمانے والے مسیح عیسیٰ ابن مریم محمدی مریم حضرت امام مہدی حضرت مرزا غلام علیہ السلام کے روحانی فرزند ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی وحی میں ذکی غلام قرار دے گا۔ وہ امتی فرد ہوں گے، اور وہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کے مطابق بطور موعود ذکی غلام مسیح الزماں اور بطور مسیح عیسیٰ ابن مریم نزول فرمائیں گے، اور انکشاف الہی کے مطابق وہ موعود ذکی غلام مسیح الزماں اور وہ موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم خاکسار یعنی عبدالغفار جنبہ ہے۔ سامعین کرام، آغاز سے لے کر آج تک دین اسلام، قرآن کریم اور عالم اسلام کبھی اتنے مظلوم اور کمزور نہیں ہوئے تھے جتنے آج کل ہیں۔ آج دجال غصہ کے ساتھ دین اسلام، عالم اسلام اور قرآن کریم پر حملہ آور ہے، اور اس سے کوئی مسلمان ملک محفوظ نہیں۔ دین اسلام، بانی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کریم آج اپنوں اور غیروں دونوں کی زد میں ہیں۔ گلف میں امریکی افواج کے پڑاؤ سے عملاً ہمارے مقامات مقدسہ دجالی قوتوں کے قبضہ میں چلے گئے ہیں،
آج دجالی فورسز کا قرآن مجید پر کھڑے ہونا اور اس کے مطہر صفحات کو لیٹرینوں میں بہانا روزمرہ کا معمول ہے۔ اسلام کو نعوذ باللہ دہشت گردی اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ دہشت گرد کا نام دیا جا رہا ہے، اور مسلمان بیچارے مسلمان کہلوانے میں بھی شرم اور ہتک محسوس کر رہے ہیں۔ یہ سب دکھ درد اور خرابیاں امت کی نااتفاقی، تعصب اور جہالت اور عالم اسلام کے نااہل لیڈروں کی بدولت وقوع میں آئی ہیں۔ میں اپنے فلسطینی بھائیوں کے مصائب اور دکھوں کے مداوے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں کہ وہ انہیں موجودہ مصائب اور دکھوں سے نجات بخشے، آمین۔ آپ سب بھی میرے ساتھ اس دعا میں شامل ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ امت کو سمجھ اور شعور دے تاکہ وہ اپنے اندر اتفاق و اتحاد پیدا کرنے میں دیر نہ کریں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ امت میں یہ اتفاق اور یہ اتحاد امت کا کوئی سیاسی لیڈر، خواہ وہ کتنا ہی ذہین و فہیم اور قدور ہو، نہیں پیدا کر سکتا۔ امت محمدیہ کا یہ اتفاق اور یہ اتحاد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کے مطابق امتی فرد موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم کے ہاتھ پر ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ خاکسار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک دعا کے ساتھ اپنے خطبہ کو ختم کرتا ہے۔ اب خطبہ ثانیہ کے بعد ہم سب اجتماعی دعا کریں گے، اور اس کے بعد ہماری یہ عید کی نماز ختم ہو جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اے خاصہ خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ تدبیر سنبھلنے کی ہماری نہیں کوئی، ہاں ایک دعا تیری کہ مقبول خدا ہے۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔ آئیں ہم اجتماعی دعا کرتے ہیں۔
آمین ثم آمین.